بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں مائی خروس مسٹر کا پارٹ 6 شاید۔ اور اب جنا ان دنوں ایپیسوڈ کی ٹائمنگ فکس نہیں ہے، کبھی میں صبح اپلوڈ کر دیتی ہوں، کبھی میں رات میں اپلوڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب بھی مجھے لگتا ہے کہ ہاں ابھی میں کر سکتی ہوں ریکارڈ، تو اس ٹائم میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ تو جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر دوبارہ سے ایک ہی ٹائم پہ ناول کا پارٹ اپلوڈ کیا جائے گا۔ آج کا میرا ارادہ بھی نہیں تھا اپلوڈ کرنے کا، لیکن کومنٹ آئے تھے تو اس لیے میں نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یہ والا ناول جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ تمہاری سوچ ہی خراب ہے، ورنہ میں تو تمہیں بائی سمجھتی ہوں۔ چھوٹا والا وہ اپنی فارم میں واپس آ گئی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا اس کی بات پر۔ بائی کو نیک بائٹ کون لڑکی کرتی ہے؟ کوٹ چیئر کی پشت پر ڈالتا وہ ازلی انداز میں کہہ کر۔ جب بھی میں ریکارڈنگ شروع کر دیتی ہوں تو یہ چتیا پہ ہوتے ہیں، سوری۔ کوٹ چیئر کی پشت پر ڈالتا وہ ازلی انداز میں کہہ کر اس کے تپے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اف، کس قدر بدتمیز شخص تھا وہ۔ تم ہو ہی ڈیش ڈبل ڈیش، دانت کچکچا کر کہتی وہ تن فن کرتی گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکلی اور زور سے ہیل ڈور پر ماری۔ اور یہ لگا 5واں ٹپا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا سرخ پڑتا چہرہ یاد کرتے وہ سر جھکا کر دھیرے سے ہنس پڑا۔ حیرت در حیرت نیوز روم میں اپنی مخصوص جگہ بیٹھی وہ کوئی آرٹیکل لکھ رہی تھی جب تانیہ نے اسے مخاطب کیا، جو خود بھی ایک جرنلسٹ تھی۔ رمل یار، حالیہ گورنمنٹ کی کرپشن پر آرٹیکل مت لکھو، اب بھی ایک دوست کی حیثیت سے مشورہ دے رہی ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کس طرح کے تھرڈ کلاس حربے استعمال کرتے ہیں یہ اپنا شفاف ورژن عوام تک پہنچانے کے لیے، اور جوان جو ان کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، پھر تم جانتی ہی ہو۔ ثانیہ کی فکر مندی سے کہنے پر اس نے سیاہ گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اپنے آپ میں ایک راز تھی، کبھی نہ کھلنے والا راز۔ شکریہ، لیکن حق بات کہنے اور لکھنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ عوام مجھ پر اعتبار کرتی ہے اور رمل یوسف ان کی امیدوں پر پوری اترتی ہے۔ وہ عادتاً کان کی بالی کو شہادت کی انگلی سے ہلاتی ذرا سا مسکرائی۔ کس کر جوڑے میں بندھے کالے سیاہ چمکدار بال اس کی کالی گہری آنکھوں کی چمک سے میل کھاتے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح لمبی پنڈلیوں کو چھوتی قمیض کے ساتھ چوڑی پاجامہ زیب تن کیے ہوئے تھی، جو اس پر خوب جچتا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون بجنے پر وہ ایکسکیوز می کہہ کر اس جانب متوجہ ہوئی۔ نمبر دیکھے بغیر اس نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب جو کوئی بھی تھا وہ اسے دھمکیاں دینے لگا تھا۔ رمل کی پیشانی پر بل پڑے۔ اسے گالیوں پر اترتے دیکھ کر وہ درشتگی سے گویا ہوئی۔ تم جو کوئی بھی ہو، ایک بات کان کھول کر سن لو، رمل یوسف ان خالی خولی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی ہمت ہے تو ایک دفعہ میرے سامنے آ کر دکھاؤ۔ تمہارے نین نقشے نہ بگاڑ دیے تو میرا نام بھی رمل یوسف نہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ نمبر بلاک کر کے وہ چیئر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں عورت ذات کمزور ہے، اسے طاقت کی زور پر دبا دیں گے، اپنے حکم کا غلام بننے پر مجبور کر دیں گے، لیکن وہ ایک بات سے واقف نہیں کہ جب عورت کچھ کرنے کی ٹان لیتی ہے تو وہ ارادوں کی پختگی میں مرد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہے، بس یہی ثابت کرنا ہے۔ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے وہ خود کو باور کروانے لگی کہ وہ کون ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ان کی چمک پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، عرش کو ارشما کی گود میں سر رکھ کے دیکھ کر چونکا۔ مابیر کو دیکھ کر عرش نے نظریں گھمائی تو گویا وہ ابھی بھی ناراض تھا۔ کیا بات ہے لاڈلے صاحب، شادی کی بات طے ہونے کے بعد تو رنگ ہی بدل گئے ہیں جناب کے۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی بات پر تب اٹھے گا اور ایسا ہی ہوا۔ بابا مجھ سے اس بارے میں بات نہ ہی کرے، ایسا نہ ہو کہ میرا اقرار انکار میں بدل جائے۔ ارشما کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا وہ آنکھیں موند گیا۔ مابیر میرے بیٹے کو تنگ نہ کرے، وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو عرش دھیرے سے مسکرایا۔ ہاں بھائی، بیٹے کے ہوتے شوہر کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ مسکراہٹ دباتا ہوا وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عرش کے ہاتھ سے ارشما کا ہاتھ نکال کر وہ خود تھام کر نرمی سے سہلانے لگی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مہابیر کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ میری بیوی ہے، اسے باور کروایا گیا۔ عرش نے سیڈ اسمائل پاس کی، آرام سے مہابیر کے ہاتھ سے ارشما کا ہاتھ نکال کر وہ اپنے چہرے پر رکھ گیا۔ میری ماما ہے، وہ بھی کہاں کم تھا۔ وہ ان دونوں کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی جو بچوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے۔ گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلاتے اس نے عرش کے گلے میں باہیں
پہنے پینڈنٹ کو دیکھا۔ عرش، یہ پینڈنٹ ہمیشہ کیوں پہنے رکھتے ہو؟ کیا بہت خاص ہے؟ پینڈنٹ میں لگے سیاہ موتی پر عقاب کی چمکتی آنکھ پر انگلی رکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ میری پہچان ہے، وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے چہرے پر الوی مسکراہٹ تھی۔ شاہین کی آنکھوں کی مانند اس کی گہری بھوری آنکھیں بھی چمکی تھیں۔ کچھ تو خاص تھا ان میں، کوئی پوشیدہ راز۔ اس کی بات پر اس نے محض ناسمجھی سے سر ہلایا۔ اس کی گود میں سکون محسوس کرتا وہ آنکھیں موند کر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ارشما نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی غرض سے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مہابیر نے اسے اچک کر گود میں بٹھا لیا۔ ہکا بکا سی اسے دیکھتی وہ شرم سے ڈوب مرنے کو ہوئی۔ ہرش ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میرا خیال ہے میں چلتا ہوں، ورنہ پاپا کا کیا بھروسہ میرے سامنے ہی رومانس جھاڑنا شروع کر دیں گے۔ اپنے شوہر کی حرکت اور اوپر سے بیٹے کی کمنٹری پر وہ تپ کر اٹھی۔ باپ بیٹا دونوں ہی بے شرم ہیں۔ دونوں کو تیکھی نظروں سے دیکھتی وہ تن پھن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر قہقہ لگا گئے۔ وائٹ ڈیلی جینز کے ساتھ سکائی بلو ہاف سلیوڈ شرٹ پہنے وہ اسٹریٹ اسٹریٹ میں جینز کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے ہموار قدم اٹھا رہا تھا۔ شام کی دھندلی روشنی میں اس کے سفید جوگرز میں منعقد پیر تارکول کی پختہ سڑک کو پیچھے دھکیلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ آسمان پر بادلوں کے ڈھیر نے گرجنا شروع کر دیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات پورا ڈنمارک بارش میں نہانے والا تھا۔ اسٹریٹ اسٹریٹ میں بنے مالز میں شاپنگ کی غرض سے آنے والے لوگوں کا جمغفیر موسم کی تیور دیکھتا واپس لوٹنے لگا تھا۔ البتہ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے دلفریب موسم کو اپنے ساتھ کیمروں میں مقید کر رہے تھے۔ اسے موسم سے کچھ مطلب نہیں تھا، اسے اپنا کام ہر حال میں اپنے وقت پر کرنا ہوتا تھا۔ وہ سر جھکا کر چل رہا تھا۔ اس کے کان میں ایئر پوڈز موجود تھے جن کے ذریعے وہ دوسری جانب کسی سے رابطے میں تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن کالی سرد آنکھیں ترچھی ہو کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی حساسیت بہت تیز تھی۔ دفعتاً کسی نرم وجود کے ٹکرانے سے اس کے قدموں کو بریک لگا۔ مہرون کرلی لمبے بالوں کو جھٹک کر سیدھی ہوتی وہ اسے دیکھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی پشت دیکھ کر اسے اس پر لیس کا گمان ہوا۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی جہاں اسٹریٹ کے کارنر میں لیس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابراہیم نے رک کر چہرہ گھمایا۔ اس لڑکی کے سامنے آتے ہی اس کی چھٹی حس نے کوئی سگنل دیا تھا۔ ایک پل کو اس کی پشت دیکھنے کے بعد سر جھٹکتا وہ سیدھا ہوا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتا مطلوبہ پوائنٹ تک پہنچا۔ وہ سامنے سے چلتا آ رہا تھا، سرمئی شرٹ کے ساتھ بلیو جینز پہنے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا سپیڈ سلو کر گیا۔ ابراہیم نے غیر محسوس انداز میں ایک چپ اس کی طرف بڑھائی۔ کانفیڈینشیل انفارمیشن۔ یہ کیا لکھا ہے؟ کنوے اٹ ٹو رائٹ ہینڈز۔ غیر محسوس انداز میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے ایئرپورٹ پر انگلی رکھی۔ ٹاسک ون از ڈن۔ یار یہ تو انگلش میں لکھ دیا کرو نا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ایسے ٹھنڈے موسم میں وہ محض ہلکی سی ٹی شرٹ پہنے تھا جس کے ہاف سلیو سے اس کے کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ کالی سرد آنکھوں کے چمکتے کانچ ارد گرد کا بخوبی جائزہ لے رہے تھے۔ ہاتھ سے اشارہ کر کے کیب رکوا کر وہ اس میں بیٹھ گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ اسکاٹ ہوٹل کے سامنے اترا۔ ورک ٹرپس کے لیے مشہور یہ کوپن ہیگن کی لگژری ہوٹلز میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے ایک نظر میں ہی ہوٹل کی بیرونی عمارت کا جائزہ لے لیا۔ ڈارک براؤن پینٹ شدہ دیوار پر قریب قریب 24 کھڑکیاں تھیں جن کے سفید گرل سے سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی انفارمیشن کے مطابق یہ وہی ہوٹل تھا جہاں آج پاکستان سے سمگل کی جانے والی لڑکیاں بھیجی جانی تھیں۔ وہ ڈیم شور تھا کہ یہی وہ ٹھکانہ ہے جہاں مافیا راج کے دو تنظیموں کے درمیان ڈیلنگ ہونی تھی۔ ان دی ہارٹ آف سٹی اسٹریٹ اسٹریٹ ڈارک وائٹ کان میں لگی ڈیوائس کے ذریعے ہنٹس دے کر وہ مزید معلومات لینے کے لیے ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھتا دروازے سے اندر غائب ہو گیا۔ جی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ نور مقدم جن کی ڈیڈ باڈی ہوٹل سے برآمد ہوئی تھی ان کی رپورٹس آ چکی ہیں۔ انہیں شدید تشدد کا نشانہ بننے کے بعد
قتل کر دیا گیا۔ آخر کب تک معصوم لڑکیاں ظلم و زیادتی کا نشانہ بنتی رہیں گی؟ وہ جو آج ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل ہی آئی تھی، ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز پر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ زرد چہرہ لیے وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ خوف سے LED کی اسکرین کو دیکھتی وہ الٹے قدم لیتی ایک دم پلٹی۔ جلدی سے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کپاتے ہاتھوں سے کھڑکیوں کے پردے برابر کر کے اس نے کمرے کی بتی بجھا دی۔ بیڈ پر آ کر لیٹتی وہ گھٹنوں کو سینے سے لگاتی سسک سسک کر رونے لگی۔ 2 دن سے وہ کمرے میں بند تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اچھا حال بحال کر ڈالا تھا اس نے۔ آج انارا نے اسے زبردستی سے ڈانٹ کر کھانا کھلایا تھا۔ انہیں منانے کی غرض سے وہ ڈری سہمی کمرے سے نکلی تھی، جب نور کا نام سن کر وہ پھر سے اسی خوف کا اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی گئی، جس خوف کے زہریلے ناگ ہر وقت اس کے گرد فن اٹھائے رہتے تھے۔ آنکھیں میچے جانے وہ کب سو گئی؟ اس کی آنکھ ملازمہ کی آواز پر کھلی تھی، جو اسے جگا کر کسی کی آمد کا بتا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، جو سوجی ہونے کی وجہ سے ٹھیک طرح کھل نہیں پا رہی تھی۔ کون آیا ہے؟ انگلی سے آنکھوں کو دباتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ بولتے ہوئے اسے پتہ چلا کہ گلا بہت دکھ رہا تھا۔ ملازمہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حیان دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ کمرے میں اندھیرا پا کر اس نے ہاتھ مار کر لائٹس آن کی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ گھر کے عام حلیے میں تھا، سرخ ٹی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے۔ ایرا کی بکھری حالت دیکھ کر اس نے لب بھینچے۔ لمبے برے بال بری طرح آپس میں الجھے ہوئے تھے، سوجی آنکھیں اور سوکھے ہونٹ۔ جاؤ شاور لے کر کپڑے چینج کرو۔ شاباش، میں یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ اتنی نرمی سے بولا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ کے بعد وہ سفید کیپری شرٹ میں فریش سی اس کے سامنے تھی۔ اس کے گلے میں دوپٹے کا اضافہ ہو چکا تھا۔ بے غیرت، اس لفظ نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا، ہر وقت اس کے کانوں میں گونجتا رہتا۔ بیٹو، حیان کے کہنے پر وہ لب سی کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ اور بھی تھا جو تمہیں مجھے بتانا تھا؟ اس کا کہنا تھا کہ ایرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نمایاں تھا۔ نہیں، کچھ نہیں بتانا۔ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ سوجی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ کیسی جلن تھی! جب نور کے ساتھ وہ سب ہوا تم وہاں تھی؟ اس کا ہاتھ تھام کر تپتپاتا وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھپکتا وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس پر اعتبار کر سکتی ہے۔ وہ رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، تڑپ تڑپ کر۔ اس کے ہاتھ پر چہرہ ٹکائے جھکی وہ اپنے اندر اتنے دن سے پلتی تکلیف باہر نکال رہی تھی، آنسوؤں کے راستے۔ حیان نے اس کا سر تپک کر اسے سیدھا کیا۔ اس رات بائی چانس پولیس موبائل وہاں سے گزر رہی تھی جب کسی کی اطلاع پر اس ہوٹل پر ریڈ پڑا۔ وہ کون تھا یہ پتہ نہیں، لیکن اس کی خبر پکی تھی۔ ہمیں وہاں سے لاش ملی اس لڑکی کی، لیکن مجرم شاید پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ اسی رات ایک پریشان سی بوڑھی عورت تانے آ کر اپنی جوان گمشدہ بچی کی رپورٹ درج کروانے آئی تھی۔ اس کی بوڑھی آنکھیں رو رہی تھی۔ کیا تم سن رہی ہو؟ بولتے ہوئے اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ وہ ساکت مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ آنسو تواتر لڑکی کی صورت توڑی تک آ کر ٹھہرتے گود میں گرتے جا رہے تھے۔ وہ میری دوست تھی، بیسٹ فرینڈ، بہت پیار کرتی تھی اس لڑکے سے جس نے اس کی عزت۔ مشینی انداز میں بولتی وہ ایک دم رکی، ہچکی لیتی وہ بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ ایرا، ادھر دیکھو میری طرف۔ حیان نے ٹشو سے اس کی آنسو پوچھتے نرمی سے کہا۔ تم تکلیف میں ہو کہ تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی؟ تم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتی ہو اس کے لیے، جیسے بہت سے لوگ اس کے لیے انصاف مانگنے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایرا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ مجھے بھی مار دے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھ کے گیا۔ کیا وہ کشادہ پیشانی پر گری لٹ کے پیچھے گہری سوچ کی لکیر نمایاں ہوئی۔ سیاہ آنکھیں پرسوچ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اپنی موت کا ڈر ہے؟ کیا تمہارا ضمیر بھی مر گیا ہے ان لوگوں کی طرح جن کے جسم تو زندہ ہے لیکن روحیں اور ضمیر مر چکے ہیں؟ ایک بات بتاؤں تمہیں، جو جان کسی مظلوم کے کام نہ آ سکے، اس کھوکھلے جسم کو مر ہی جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں اب سختی تھی۔ وہ اب اسے اس کے لحاظ سے ڈیل کر رہا تھا۔ اس کی باتوں پر اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ میرا ضمیر زندہ ہے، میں بری نہیں ہوں، میں مدد کروں گی آپ کی، میں ضرور مدد کروں گی۔ میں ان سب کو پھانسی کی پھندے میں دیکھنا چاہتی ہوں، زور سے گال رگڑتی وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں نفرت سے جل رہی تھیں۔ حیان کی سیاہ آنکھوں کے کان چمکے تھے۔ تو مس ایرا انصاف کی اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہے؟ مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا کر وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ اس نے نیلی آنکھیں جھکا کر اپنے سامنے پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔
گہری سانس لے کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حیان مسکرایا لیکن وہ مسکرا نہیں سکی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلو، سب کے ساتھ بیٹھو، ارش سے تمہارا رشتہ بچپن سے طے تھا، یہ سب ہوتا یا نہ تمہیں اس کے ساتھ منسوب رہنا ہے، اس لیے دل میں گنجائش پیدا کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا بڑے بھائی کی طرح، اور وہ خاموش بیٹی اسے سن رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن انسان مضبوط ہے، وہ بھی سہ لے گی۔ بیبی پنک سویٹر کے ساتھ وائٹ شرٹ اسکرٹ ٹائٹس میں بلبوس وہ آئینے کے سامنے کڑی شہد رنگ بالوں کا میسی جوڑا بنا رہی تھی۔ لبوں پر پنک لپ گلوز لگا کر اس نے پنک لانگ شوز پہنے جو اس نے کوپن ہیگن سے خریدے تھے۔ پنک سویٹر کا گلا تھوڑا گہرا تھا، اس لیے اس نے گرے لانگ کوٹ نکال کر پہن لیا۔ کچھ دیر پہلے ہی بارش ختم ہوئی تھی، بارش نے خوشگوار موسم کو سرد کر دیا تھا۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ وہ کب سے بور ہو رہی تھی، ابراہیم نہ جانے کب واپس آتا، اس لیے اس نے سوچا قریبی اسٹور سے گروسری کر لی جائے۔ اس نے گلے میں چھوٹا سا اسٹولر ڈال لیا جس کے دونوں پلو آگے گر رہے تھے۔ ہینڈ بیگ اٹھا کر اس نے اندر کچھ رقم رکھی، دروازہ لاک کر کے وہ باہر نکل آئی۔ صاف ستھری سڑک پر قدم رکھتے ہی سوندھی خوشبو میں رچا ہوا ہوا کا ایک جھونکا اس سے چھو کر گزرا، جس سے اس کے جوڑے سے نکلتی لٹیں چہرے پر بکھر گئی۔ چہرہ بلند کر کے آسمان کو دیکھ کر مسکراتی وہ قدم بڑھانے لگی۔ چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ لائٹس آف دیکھ کر اس سے اچنبھا ہوا۔ زنیشا! لائٹس آن کر کے اس نے پکارا، مگر جواب اندارد۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے موبائل نکال کر اس سے کال کی تو کمرے سے رنگ ٹون بجنے کی آواز آئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں 3 پلاسٹک بیگز تھے۔ ارے آپ آ گئے، باہر کتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے، آپ نے تو ہاف سلیوز پہنے ہیں۔ روم میں آئیں، میں دوسرے کپڑے نکال کر دیتی ہوں، اسے دیکھ کر فکرمندی سے کہتی وہ ان دونوں کے مشترکہ روم میں آئیں۔ کوٹ اتار کر اس نے سٹینڈ پر لٹکا دیا۔ اسٹولر کو اس نے اچھے سے پھیلا لیا جو اب بھی اس کے نازک وجود کی دلکشی چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پنک سویٹر کی طرح اس کا مومی چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ کیسی لگ رہی؟ لانگ شوز اتار کر وہ پلٹتی اس سے پوچھنے لگی تھی جب ابراہیم نے اسے کہنی سے تھام کر جھٹکے سے اپنے جانب موڑا۔ وہ اس اچانک پڑنے والی افتاد پر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ابراہیم؟ اس کے غصیلے تاثرات دیکھ کر وہ چہرہ اٹھاتی مدھم آواز میں بولی، کہا تھا نا میں نے کہ بغیر مجھے انفارم کیے اور خاص کر اکیلے کہیں نہیں جانا۔ ایک بار میں سمجھ نہیں آتی میری بات؟ اپنے ابلتے غصے پر قابو پاتا وہ حتی الامکان لہجے کو دھیما رکھ کر بولا، لیکن پھر بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، جس پر زنیشا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اپنی کہنی چھڑوا کر وہ پیچھے ہٹی۔ اس کا اسٹولر ان کے قدموں میں گر گیا تھا، جس کی پرواہ کیے بغیر وہ تن فن کرتی ٹیریس پر چلی گئی۔ دروازہ اس نے زور سے بند کیا۔ یخ بستہ ہواؤں کے بیچ اس کی جانب پشت کیے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی، لب بری طرح کچلتی وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکا نظر آ رہی تھی۔ اندر کمرے میں ابراہیم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، باہر وہ غیر محفوظ تھی، پتہ نہیں کہاں کون گھات لگائے بیٹھا ہو۔ غصے میں اس نے اسے ڈانٹ دیا تھا، جس پر وہ اس سے خفا ہو گئی تھی۔ زنیشا کمرے میں آؤ۔ کبرڈ سے ریڈ بغیر سلیوز کی شرٹ اور ریڈ ہی ٹراؤزر نکال کر اس نے ٹیریس پر جھانکا تو وہ ڈیڑھ بنی وہیں کھڑی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا؟ زنیشا میرے کپڑے پریس کر دو آ کر، یا میں خود کر لوں؟ بھاری مسکراتے لہجے میں بول کر وہ اس یخ بستہ موسم میں بھی شاور لینے چلا گیا۔ منہ بنا کر وہ واپس کمرے میں آئی۔ کبرڈ سے کھینچ کر مکمل بلیک ڈریس، شرٹ اور جینز نکال کر وہ آئرن سٹینڈ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر بھی وہ اس کی موجودگی نظر انداز کرتی شرٹ پریس کرنے لگی۔ تولیے سے بال پونچھتا وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جس کا نازک سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ کمر تک آتے بیبی پنک سویٹر اور وائٹ شارٹ اسکرٹ ٹائٹس میں وہ کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں شرٹ پریس کر رہی تھی جب اپنے پیچھے اس کی موجودگی محسوس کر کے اس کے ہاتھ رکے۔ وہ پلٹ کر اس کے مقابل ہوئی، اس کے کسرتی سینے اور بازو پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گئی۔ ڈیلی بغیر سلیوز کی شرٹ میں اس کا لمبا چوڑا کسرتی جسم بے حد واضح ہو رہا تھا۔ ڈیلی بغیر سلیوز کی شرٹ میں اس کا لمبا چوڑا کسرتی جسم بے حد واضح ہو رہا تھا۔ چہرہ پھیر کر وہ خواہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ جھک کر مدھم بھاری لہجے میں بولا۔ گیلے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، جن میں ہاتھ پھیر کر اس نے جھٹکا تو پانی کی بوندیں زنیشا کے چہرے پر پڑی۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ آئی ایم سوری
دل اس کے طرز تخاطب پر ایک پل کو زنیشا کا دل زور سے دھڑکا، وہ نظریں جھکاتی لب کاٹنے لگی۔ اب اس طرح منائیں گے تو خاک ناراض رہ سکوں گی میں مزید ان کی نظریں اف دل میں سوچتے وہ کچھ کہنے لگی جب وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ وہ قدم پیچھے لیتی آئرن سٹینڈ سے جا لگی۔ نہیں، اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، اپنے آپ کو گھورتی اس کی نرم گرم نظروں پر وہ شدید پزل ہو گئی۔ ڈیٹس گڈ۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑتا دیکھ کر وہ لب دبا کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ دس از فار یو۔ وہ ایک خوبصورت سا کیس اس کی طرف بڑھا کر گویا ہوا۔ زنیشا نے ایک پل کو رک کر اسے دیکھا، پھر لب کاٹتے ہاتھ بڑھا لیا۔ کیس کھولتے ہی ایک خوبصورت سا پینڈنٹ اس کے نگاہوں کے سامنے آیا۔ ننھے جگمگاتے موتیوں کے بیچ الفابیٹ سے دل لکھا تھا۔ تھینک یو، اٹس پریٹی، وہ سرگوشی کے انداز سے بولی۔ یہ پینڈنٹ ہمیشہ پہنے رکھنا، اس میں ٹریکر لگا ہے، خدا نہ کرے اگر کبھی تم کھو جاؤ تو میں تمہیں اس کی مدد سے ڈھونڈ لوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو گال سے ہٹاتا نرمی سے کہنے لگا۔ پینڈنٹ پر انگلی پھیرتے اس نے سر ہلایا۔ کیا میں ابھی پہن لوں؟ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ اچھا لگاتا اسے اس کا یوں پرواہ کرنا ہو، میں پہنا دوں؟ وہ اونچا لمبا مرد جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ مبہوت ہوئی تھی اس کے اس انداز پر۔ زبان سے سب کہنا ضروری نہیں ہوتا، اس کی نظروں نے اجازت دے دی تھی۔ وہ پینڈنٹ کی ہک کھول کر جھکا، اس کی پشت پر ہاتھ لے گیا۔ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر ہلکان ہوتی وہ سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ محض چند انچ کے فاصلے پر تھا، اگر وہ ایک قدم بھی بڑھاتی تو اسے مضبوط وجود سے ٹکراتی۔ ہک بند کرتے اس نے سر جھکایا تھا مزید، جس سے اس کی سانسیں اس کی نازک گردن کو چھو گئی تھی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں میچ گئی۔ کیا ہوا؟ سیدھا ہوتا وہ اس کی میچھی آنکھوں کو دیکھتا بھاری آواز میں بولا۔ اس کی کانپتی پلکوں سے نگاہیں پھسل کر اس کے کپکپاتے پنکھڑی سے لبوں پر آ ٹھہری۔ وہ آنکھیں کھول کر وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی لب دبا گئی۔ کیا وہ؟ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک دم اس کی جانب بڑھا۔ جل گئی؟ وہ مسکان دباتی ناک سکیڑ کر بولی۔ کون جل گئی؟ وہ ایک پل کو ٹھہر کر نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی شرٹ۔ ہاتھ بڑھا کر اسے دور دھکیلتی وہ جلدی سے پلٹی۔ استری سیدھی کر کے رکھنا وہ بھول ہی گئی تھی اس کی موجودگی میں۔ اوہ شٹ، یہ میری فیورٹ شرٹ تھی۔ وہ جلدی سے اس کے برابر آتا اپنی فیورٹ شرٹ کا حال دیکھنے لگا۔ رومانس کی دنیا سے باہر، ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف۔ اسے دیکھ کر کلکلاتی وہ شرٹ اٹھا کر دوبارہ کبرڈ کی جانب بڑھی۔ اس کی پشت دیکھتا وہ بھی ہنس پڑا۔ سر جھکا کر دلکشی سے وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے شہد رنگ کان چمکے تھے۔ کتنا اچھا لگتا تھا نا وہ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ وہ دوسری شرٹ نکالنے لگی۔ ہاں، اب سب کچھ حسین لگ رہا تھا۔ سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ میں ہمیشہ کی طرح سیاہ چمکدار بال کس کر اونچے جوڑے میں باندھے وہ بیگ کندھے پر لٹکاتی NGO سے باہر نکلی۔ تارکول کی صاف ستھری سڑک پر اس کی سیاہ ہیل کی آواز خاموشی کے باعث واضح ہو رہی تھی۔ باجی میری مدد کریں، میری چھوٹی بیٹی بھوک سے مر رہی ہے، ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ آپ کو اور کامیاب کرے، اللہ کے نام پر ہماری مدد کرے۔ وہ اپنی کار سے کچھ دور ہی تھی جب کٹے پٹے حلیے میں ایک بھکاری اس کے پاس آتا بھیک مانگنے لگا۔ رمل نے اسے سر تاپیر دیکھ کر ایک کڑی نظر اس پر ڈالی۔ اسے نظر انداز کرتی وہ کار کی جانب بڑھی۔ نئے کپڑوں کو جگہ جگہ سے پاڑ لینے سے وہ پرانے اور پوسیدہ نہیں ہو جاتے۔ بھوکا ہے لیکن چہرہ کیس سے شادابی لیے ہے، جیسے ابھی کچھ ٹونس کر آیا ہو۔ بیوقوف سمجھتے ہیں یہ رمل یوسف کو۔ خود سے بڑبڑاتی وہ کار کا دروازہ کھولنے کو جھکی جب اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز پر فوراً پلٹی۔ اس کی پہلی نظر اس کی شخص کی پاکٹ سے جھانکتے ریوالور پر پڑی۔ اسے رکتا دیکھ کر اس نے جلدی سے ریوالور نکال کر رمل پر تان کر ٹریگر دبانا چاہا جب سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے ہاتھ میں پکڑا بیگ گھما کر اس کے ہاتھ پر مارا۔ ریوالور دور جا گرا۔ اس افتاد پر وہ شخص بوکھلا گیا۔ رمل نے دوسری بار بیگ اس کے منہ پر مارا۔ وہ بھی غصے سے اسے مارنے کو لپکا جب وہ پیروں کو ہیل سے آزاد کرتی آگے بڑھی۔ اس کی سیلف ڈیفینس ٹریننگ آج کام آنے والی تھی۔ اس کے بازو کی سائیڈ سے نکل کر اس نے زوردار پنچ اس کی ناک پر مارا، جس سے وہ شخص دوہرا ہو گیا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس نے اسے زوردار دھکا دیا، جس سے وہ ہڑبڑا کر تارکول کی سڑک پر جا گرا۔ مجھے مارو گے؟ اپنی ہیل جلدی سے پہن کر اس نے ایک پیر اس کے ہاتھ پر رکھ کر کچل دیا۔ ایسی خاموشی میں اس شخص کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اپنے 2 نمبر باپ کو کہہ دینا جا کر تب تک کوئی بھی مائی کا لال رمل یوسف کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک سب کے کالے کارنامے میں میڈیا پر نہیں لے آتی۔ ایسی کالی
بیڑوں کو منظر عام پر لائے بغیر میں نہیں مروں گی، بتا دینا اپنے دسے فیل باپ کو، سر لہجے میں کہتی وہ کار میں بیٹی، اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھے اسے نکل جانا چاہیے ورنہ کل پھر میڈیا پر یہ خبر مرچ مثالوں کے ساتھ پیش کی جانی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تب، بس وہ اپنی فیملی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بلیک لاگ سکرٹ کے ساتھ لیمن کلر سکن ٹائٹ فل سلیوز شرٹ میں بجلیاں گراتی اسکارٹ ہوٹل کی راہداری میں ایک ادا سے چلتی جا رہی تھی۔ لانگ شوز میں مقید اس کے پیر تیزی سے ماربل کے چمکتے فرش کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ لوگ مڑ مڑ کر اس آفت ڈالتی ظالم حسینہ کو دیکھ رہے تھے جو مہرون گھٹنوں تک جاتے کرلی بالوں کو پشت پر کلا چوڑے بے نیازی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے اوپر ہونٹ کے خم پر موجود تل اسے مزید مغرور بناتا تھا۔ ہری کانچ سی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ ایک روم کے سامنے آ کر وہ رک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر کمرہ نمبر دیکھا، پھر وہ دروازہ دھکیل کر اندر آئی اور واپس بند کر دیا۔ پردیش کمرے میں رکھے جدید طرز کے صوفے پر بابا صاحب براجمان تھے۔ ان کے سامنے لیس گھٹنوں سے پٹی پینٹ اور رف سی شرٹ کے بازو کہنیوں تک موڑے ٹانگ پر ٹانگ جمائے پیل کے بیٹا تھا۔ بابا صاحب کے پیچھے ذاکر اور کالیہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ایک اشارے پر جان دے بھی سکتے تھے اور لے بھی سکتے تھے۔ بابا صاحب کو اندھا اعتماد تھا ان پر جس میں دراڑ حسینہ نے ڈالی تھی۔ ایک آنکھ نہ باتے تھے اسے بابا صاحب کے چمچے جو ہر وقت اس پر نظر رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنے اعتبار کا بندہ لائی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ذاکر لوگوں کو اس انداز میں بابا صاحب پر واضح کیا کہ ان کا اعتبار ختم ہوتا گیا۔ مکھن سے بال کی طرح نکال پھینکا تھا اس نے اس سب کو۔ خیر اس پر تو اندھا اعتبار تھا بابا صاحب کو۔ آہستہ آہستہ وہ اندر کے معاملات بھی اس پر واضح کرتے گئے۔ حسینہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو ان کا دم بھرتے نہیں تھکتی تھی۔ مافیا راج کے ایک جانے مانے گینگ کو لڑکیاں سمگل کرنے اور ایک خاص ڈیکنگ کرنے کے لیے انہوں نے ڈنمارک کو ٹھکانہ بنایا تھا، جہاں بحری جہاز کے راستے مال غیر قانونی طور پر لانا بہت آسان تھا۔ پاک آرمی کو ان کے ارادوں کی خبر ہو چکی تھی کب سے۔ وہ اس موقع کی طاق میں تھے جب وہ روحانی شخصیت بابا صاحب اور ایسی ہی کئی ملک دشمن تنظیموں پر شکنجہ تنگ کرے جو اچائی کا مکوٹا پہن کر عوام کو الو بنا رہے ہیں۔ قاتل مسکراہٹ سے غضب ڈالتی وہ لیز کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ وہ فوراً دور ہوا تھا اس سے۔ اس نے چہرہ اس کی جانب کرتے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ بابا صاحب ہنس پڑے تھے۔ بھائی حسینہ بڑا سخت لونڈا ہے، یہ تمہاری دال نہیں گلنے والی، تم ہمارے پاس ہی اچھی لگتی ہو، آؤ۔ وہ ہوس زدہ نظریں اس کے وجود پر گاڑتے مسکرا کر بولے۔ وہ ناراض نظروں سے انہیں دیکھتی اٹھی اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اب کام کی بات پر آتے ہیں۔ آج رات مال پہنچ جائے گا، پرسوں ہمیں یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اس دوران سب محتاط رہنا، ڈیل ہوتے ہی ہم یہ ہوٹل چھوڑ کر فارم ہاؤس چلے جائیں گے، وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ حسینہ اور لیس میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ بابا صاحب کام تو ہوتے رہیں گے، کیوں نہ اس ڈیل کی خوشی میں کل جشن منایا جائے؟ وہ ان کی جانب مڑتی دلکشی سے بولی۔ وہ تو غائل ہی اس انداز پر تھے، اب بھی منع نہ کر پائے۔ جیسا تم چاہو، لیکن خیال رہنا محفل میں شراب شباب سب ہونا چاہیے۔ وہ سرمستی سے بولے تو وہ تیکھا سا مسکرائے۔ ضرور، جیسا آپ کا حکم۔ یہ جشن بلاشبہ یادگار ہونے والا ہے۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ آنکھیں موندتی ہنسی تھی۔ کیا اتنا سب ہو گیا؟ میشی ماما یہ غلط بات ہے، میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے میرے بغیر، مجھے مما نے بتایا تک نہیں۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ ابراہیم کو بتایا تھا لیکن انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی مجھ سے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں پھر بات کرتی ہوں۔ کال کاٹ کر وہ ہاتھ میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی وہ خود کو۔ اس نے سر اٹھایا۔ ایرا بیچاری بہت چھوٹی ہے وہ۔ اللہ، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ٹینشن سے اس کا سانس اکڑنے لگا، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے جھک کر ڈرور کھولا۔ انہیلر نکال کر زور سے ہلا کر اس نے گہری سانس لینے کی کوشش کی۔ انہیلر منہ سے لگا کر اس نے 5 سیکنڈ تک سانس کھینچی۔ سانس بحال ہوئی تو وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت بحال ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے بنگلے کے سامنے کار روک کر نیچے اتر کر گیٹ پر موجود واچ مین کی طرف آئی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے؟
وہ مؤدب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، بڑی بیبی سامنے والے بنگلے میں چلی گئی ہے، کہہ کر گئی تھی کہ آپ بھی جلدی سے تیار ہو کر وہاں پہنچ جائیں۔ وہ سر ہلا کر گیٹ سے اندر آئی۔ لون عبور کر کے وہ جلدی سے کمرے میں آئی اور کپڑے تام کر شاور لینے گھس گئی۔ کلیرا اور عرش کی چھوٹی سی مہندی کی رسم رکھی گئی تھی۔ عرش ماں کے بے حد اصرار پر بقول اس کے پہلے ہی ایک بیٹی کا نکاح سادگی سے کر دیا، اب اپنے بیٹے کی شادی سادگی سے نہیں کروں گی۔ بارات کا بڑا فنکشن رکھا گیا تھا جس کے لیے انہیں بروقت حال پہنچنا تھا۔ سب لوگ مہابیر کے بنگلے میں جمع تھے، اس لیے مشائم نے رمل کے لیے پیغام چھوڑ دیا تھا۔ وہ شاور لے کر جلدی سے باہر نکلی۔ آف وائٹ ریشمی غرارہ اور گھٹنوں تک آتی آف وائٹ شرٹ میں وہ جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئیں۔ تولیے میں لپٹے بال آزاد کر کے ڈرائر کی مدد سے سکھانے لگی۔ بال سکھاتے اس نے پیروں میں ڈل گولڈن کسا پہنا۔ ڈرائر رکھ کر اس نے جلدی برائے نام میک اپ اپلائی کیا۔ نینوں میں کاجل اور لبوں پر ہلکی سی براؤن اور پنک شیڈ کی لپسٹک مکس کر کے لگا کر اس نے سیاہ لمبے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں مقید کر کے اطراف سے 2 لٹیں نکالی۔ ایئرنگز دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ مشائم کے ڈانٹنے کے بعد وہ یہ ایئرنگز پہننے پر تیار ہوئی تھی۔ سفید ننھے موتیوں سے سجے سہارے والے ایئرنگز پہن کر اس نے دوپٹہ کندھے پر ڈالا جب باہر سے واچ مین کی آواز آئی، بی بی آپ سے کوئی میر صاحب ملنے آئے ہیں۔ وہ ایک پل کو ٹھہر گئی، پھر کچھ سوچ کر وہ باہر آئی۔ غصے میں لگے ننھے سے گھنگرو ہلتے خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ سیاہ شلوار قمیص میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اس پر پڑتے ہی ساکت ہوئی تھی۔ سجی سوری اس کی طرف آتی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کا ایسا روپ اس نے دیکھا کب تھا؟ وہ تو اپنی سادگی میں بھی معصوم دلوں پر ستم ڈالتی تھی، سنگار کیے تو وہ مقابل کو کسی قابل نہ چھوڑتی۔ بولی یہ اس کے مقابل آتی وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ وہ سر جھکا کر ہنس پڑا۔ حلیہ بدلا تھا، انداز وہی تھا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کی خیر خبر لیتا چلوں۔ پشت پر ہاتھ باندھتا وہ اس کی طرف اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہمارا تعلق اس حد تک نہیں آیا میر صاحب کہ آپ میرے گھر تک پہنچ جائیں۔ خیر مبارک ہو بہت، آپ الیکشن جیت گئے۔ سر اٹھا کر وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ وہ مسکرایا تو اس کی نظریں اس کے گال میں پڑتے گھڑے پر ٹھہری۔ اچھا لگ رہا ہوں؟ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا اس کی نظروں کا رخ محسوس کرتا وہ مدھم لہجے میں بولا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ آپ اپنی خوش فہمیوں کا ٹوکرا اٹھا کر جائیں یہاں سے۔ وہ پلٹ گئیں۔ خوش فہمی پالنا میر حاصل کی عادت نہیں، کبھی فرصت سے غور کیجیے گا جناب پر، چلتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رمل نے مڑ کر اس کی چوڑی پشت کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ سر جھٹک کر وہ اندر آئی۔ اپنا فون اور ضروری چیزیں لے کر وہ رومز لاک کر کے گیٹ پر آئی۔ چوکیدار کو کچھ ہدایت دینے کے بعد وہ روشنیوں میں نہائے مہابیر کے بنگلے کی طرف بڑھ گئی۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔